بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور صلی اللہ کی سیادت اقبال کی نواز قدس سر العزیز کے آستانے تقدس کی شان آستانِ عالیہ سیاہ شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ کی سیاحت اقبال کریم نواز کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ کی سیاحت اقبال کریم نواز کے درجات عالیہ اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں مسلسل بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور کی سیاحت اقبال کریم نواز کی جو روشن اور نورانی مقدس تعلیمات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو پورے روح سے دل کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت محبت کے ساتھ عقیدت اور جذبوں کے ساتھ آستانہ مقدسہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنے بھی جائز حاجات اور نیک مرادیں رکھتے ہیں، اللہ پاک حضور صلی اللہ کی سیاحت اقبال کریم نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے عظیم سعادت ہوتی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کے محبوبین و مقربین کے مراکز میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ کا کوئی بھی مقبول مقرب اور محبوب بندہ جہاں بھی تشریف فرما ہوتا ہے، اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے بے پناہ انوار اور فیض و برکات وہاں ہر وقت موجود اور جمع گر ہوتے ہیں۔ خود جو اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین کی مبارک ذات ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار کا مورد، یعنی ان کے اعضائے بدن کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی مقدس صفات کے انوار ہر وقت موجود ہوا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے، جس کو امام محدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ کے علاوہ بھی دیگر بڑے بڑے اکابر ائمہ حدیث نے اپنی اسناد کے ساتھ تخریج فرمایا ہے، اور اس حدیث کے سند متن صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ نے امام بخاری رحمۃ سمیت اس حدیث کو سند متن صحیح قرار دیا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم جل شانہ کا فرمان گرامی ہے، جس کو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم اپنے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نورانی مبارک جلسے کے اندر محفل اقدس کے اندر واضح فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر، جن کا اصل نام ہے الدوسی الیمنی، جو کہ سن 50 ہجری میں وصال اقدس فرما رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب،
کہ جو بھی شخص من کرنا عموم ہے، جس کی بتا عمومی طور پر ذوی العقول کے لیے کی ہوئی ہے، جو بھی شخص کسے باشا، چاہے وہ جتنا نمازی ہو، جتنا روزے دار ہو، جتنا متقی اور صاحب تقوی و ورع، صاحب زہد، جتنا بڑا نیکوکار ہو جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اس بڑے متقی پرہیزگار نیک انسان میں بھی ایک کمی پیدا ہو جائے کہ میرے اولیاء میں سے کسی بھی ولی کے متعلق اگر وہ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے تو میں اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، قربانی، عبادت، زہد و تقویٰ کسی چیز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ آزمتہ بالحرب، ایسے شخص کے مقابلے میں اللہ پاک اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا۔ اس حدیث قدسی فرمان خدا بندی میں جس کی صحت کے اوپر ہمارے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے، علماء فقہاء نے، ائمہ علم کلام اور ائمہ علم عقائد نے سوال فرمایا کہ یہ بالکل مضمون شریعت مبارکہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور بالکل پوری صحت سے ثابت ہے کہ ہمارے خالق کے کریم معبود برکت اللہ جل شانہ کا یہ فرمان گرامی ہے، من عاد لی ولی فقد آزمتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا میں اللہ پاک اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاؤں گا، مجھے اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ کبھی میرا مقبول نہیں ہو سکتا، میرا محبوب نہیں ہو سکتا، میری بارگاہ میں مقام قرب پر نہیں آ سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہوا کرتے ہیں جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوبین، مقربین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پوری عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اسی حدیث قدسی میں آگے مبارک الفاظ ہیں، اذا احببتہ، کہ جب میں اللہ پاک اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ محبت فرمانے لگ جاتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا کان میرے اس محبوب اور مقرب بندے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت سماعت کا نور اس کے کانوں میں موجود کر دیتا ہوں، اس کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یسمع بہی، اب میرا مقرب اور محبوب بندہ جس کے کانوں کے اندر میں اللہ پاک نے اپنی صفت سماعت کا نور جلوہ گر فرما دیا ہے تو وہ باقی عام لوگوں کی طرح اپنے ان جسمانی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں سنتا، بلکہ میری صفت سماعت کے اس نور کے ذریعے سنتا ہے جو نور میں نے اللہ پاک نے اس کے کانوں کے اندر جلوہ گر فرما دیا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس مقرب اور محبوب بندے کی آنکھوں کے اندر میں اللہ پاک اپنی صفت بصارت کا نور موجزن فرما دیتا ہوں، جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یبصر بہ، اب میرا وہ مقرب اور محبوب بندہ جب دیکھتا ہے تو وہ باقی لوگوں کی طرح اپنی ان جسمانی طبعی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھتا، بلکہ میری صفت بصارت کے اس نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو نور میں اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کے اندر جلوہ گر فرما دیا ہے۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور فرمایا ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، میرے ولی کے، میرے مقرب اور محبوب پیارے بندے کے، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت تصرف اور صفت بطش کے انوار اس کے ہاتھوں میں اور بازوؤں میں جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یبطش بِهَا، اب میرا بندہ جب بھی تصرف کرتا ہے اپنے ہاتھ مبارک کو حرکت دیتا ہے تو فرمایا اس کے تصرفات باقی لوگوں کی طرح صرف انہی جسمانی ہاتھوں کے ذریعے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں موجود میری صفت بطش کے ان انوار کے ذریعے سے ہوتے ہیں جو میں نے اس کے بازو اور ہاتھوں میں جلوہ گر فرما دیے ہیں۔ وَكُنْتُ أَرْجِلُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں کے اندر میں اللہ پاک اپنے انوار جلوہ گر فرما دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ منتقل ہوتا ہے، ایک مقام سے دوسری جگہ جلوہ گر ہوتا ہے تو میرے انوار کے ذریعے سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث صحیح قدسی کے اندر اللہ کریم جل شانہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد محبوب ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ اذا احببتہ،
میں جب اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، میری بارگاہ میں میرا بندہ مقام محبوبیت کے اوپر آ جاتا ہے، تو ذات اسی کی رہتی ہے جو مجھے اللہ پاک کی ہی پیدا کرتا ہے، اعضائے بدن اسی میرے پیارے محبوب بندے کے ہیں، لیکن اس کے اعضاء کے اندر میں اللہ پاک اپنی مبارک صفات کے انوار جمع فرما دیتا ہوں۔ اس کا دیکھنا بھی میری صفات کے انوار کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا سننا بھی میری صفات کے انوار کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اور کائنات کے اندر تکوینی امور اور معاملات کو سر انجام دینا، یہ بھی انہی میری صفات کے انوار کے ذریعے سے ہوتا ہے جو انوار میں نے اس کے ہاتھوں کے اندر جمع کر فرما دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کے جسم کے اندر، اعضائے بدن کے اندر، اس کی ذات کے اندر انوار جمع کر ہو سکتے ہیں جن کا بیان اس حدیث قدسی میں ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دو مقامات پر یہ مضمون ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سید السعادہ حضور سیدنا موسیٰ بن عمران علی نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ حضور سیدہ صفورہ بنت شعیب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی وصلاۃ علی ابیہا وعلیہا معہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے وہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ تو 12 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس بسر فرمائے، جیسے اسے ابتدا میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ قصص شریف کے اندر فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت وعدے کے مطابق مکمل فرما لی اور بالکل اپنے اعلان اور فرمان کے مطابق جو 12 سال پہلے سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے اس اعلان فرمان وعدے کے مطابق اپنی صاحبزادی صاحبہ کا نکاح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا۔ چند دن حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مزید گزار کر آپ کے حکم پر وہ مدین سے پھر مصر کی طرف آدم سفر ہو گئے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر ہوتا رہا رات دن، یہاں تک کہ بڑا شدید سرد موسم، اور وہ رات جو خصوص قرآن پاک سے واضح ہوتا ہے کہ انتہائی سرد اور ٹھنڈی رات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضور اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہ سخت تھکاوٹ کا احساس کر رہی ہے، بے قرار تھکاوٹ ہو گئی ہے، سردی بہت زیادہ آپ کو متاثر کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اللہ پاک نے پھیری، آپ نے دیکھا کہ اسی وادی کے دائیں جانب کوہ طور پر ایک درخت ہے سرسبز، اور اس میں جو ہے وہ آگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اذ قال لأہلہ، اس وقت کو یاد فرمائیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو ارشاد فرمایا امکثوا، آپ یہیں ٹھہریے، انی آنست نارا، بے شک میں آگ محسوس کر رہا ہوں۔ اب وہ تو ایک ہستی ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفورہ بنت شعیب رضی اللہ عنہا، ماتا سا یم کو سن، مقصد کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا ایک مقام پر، فعل امر اس سے امکث ہے، اور واحد منص حاضر کا صیغہ امکثی آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو آپ امکثی فرما دیتے، لیکن امکثی کہ تو ایک عورت ہے یہ فرمایا، جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ استعمال فرمایا امکثوا، لفظی معنی تو اس کا کیونکہ باب جمع ہے اور مذکر کے لیے، تو معنی یہ ہے تم سارے کے سارے مرد یہاں ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا تھی، لیکن وہ کن کی صاحبزادی صاحبہ ہے؟ اللہ کے برحق رسول، نبی، صاحب کلام، صاحب
کتاب ہستی کی جہاں زوجہ محترمہ ہے وہاں اللہ پاک کے برحق سچے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنی جلیل القدر ہستی ہے وہ اس نسبت کا اتنا خیال فرما ہے کہ یہ جہاں میری زوجہ محترمہ ہے، میری بیوی صاحبہ ہے، وہاں ان کو یہ عظیم نسبت حاصل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ ہے، تو وہ اللہ کے سچے رسول علیہ السلام اتنی ذی مرتبت ہستی ہو کر بھی اپنی بیوی کو واحد والے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں فرماتے، بلکہ جمع تعظیمی کے ساتھ آپ کی عظمت کو سو کا معنی اب یہاں یہ بنے گا کہ اے وہ باعظمت ہستی جن کو اللہ نے اتنی عظیم نسبت عطا فرمائی ہے، کو سو آپ یہاں ٹھہریے، انی آنست نارن، بے شک میں آگ محسوس کر رہا ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت کا اتنا احترام فرماتے ہیں کہ اپنی واحد اہلیہ محترمہ کے لیے جمع تعظیمی استعمال فرماتے ہیں، تو حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہ کی عظمت والی ذات کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ ہونے کی نسبت حاصل ہے، اور سیدہ ام الحسنین حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ حاصل ہے۔ آپ کا ادب احترام آپ پہلے بار سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں ہی خلاصہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، برحق اللہ کا کلام۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے۔ تو جب الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا کلام الہی قرآن مجید سے نکالے بھی متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو کو سو اس کے اندر جمع مذکر حاضر جمع تعظیمی جو آپ نے استعمال فرمائی، اس میں متقین کے لیے ہدایت کا کیا سامان ہے؟ پورا قرآن کو ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے، وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمیں عملاً درس عطا فرما دیا کہ میں صاحب کتاب ہستی ہوں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کریمی ہے، میں صاحب شریعت ہوں، صاحب ملت ہوں، میں اولو العزم انبیاء کرام رسولان نظام علیہ السلام میں سے تو صاحب رسالت، صاحب نبوت، صاحب کتاب، صاحب امت، صاحب شریعت ہستی، اس نسبت کا احترام فرماتے ہیں۔ وہ شعیب علیہ السلام کی نسبتیں ہیں، ہم تو محبوب کے امتی ہیں، ہمارے سامنے تو محبوب کی نسبتیں جلوہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ حضرت سیدہ صفورہ ایک خاتون ہے، اور کوئی بھی خاتون نبیہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نبوت اور رسالت صرف اور صرف مرد ہستیوں کو عطا کتاب و سنت کے متوافر دلائل اس کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ یہ تو قطعی امور و معاملات کے اندر ہے نا کہ کوئی بھی مائی صاحبہ نبوت و رسالت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کو تقسیم کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو مزید فکروں کا شکار کرنے کے لیے یہ ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی اسرائیل امیر میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، پرسوں بہاولپور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فیصل آباد لاہور میں خواتین نبوت کے دعوے کر رہی ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی عورت نبی اور رسول نہیں ہے۔ ہاں، نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام قرب جو ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ ہم احناف کے نزدیک واو جو ہوتی ہے، واو حرف عطف جو 10 حروف عاطفہ میں سے حرف ہے، یہ جمع کے لیے تو آتی ہے لیکن ترتیب کے لیے ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا، الا یہ کہ قرینہ اس کے اوپر تال ہو جائے، اس پر دلالت کرنے لگ جائے۔
تو پھر جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بس جو دی برکائی ہے، حالانکہ بنی اسرائیل میں جو نماز ہے اس میں بھی رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں، اس طرح اور بہت سارے مقامات، لیکن یہاں چونکہ قرائن موجود ہے اس لیے جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب کا فائدہ بھی دے گی۔ قرآن پاک میں ہے من یطع اللہ والرسول، جو شخص کنٹینیوسلی مسلسل اپنے ہر قول اور فعل کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری جاری رکھتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو فرمایا دنیا میں قبر میں 50,000 سال کے برابر، قیامت کے ایک دن میں اور اس کے بعد ابد الآباد تک آخرت اور جنت میں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پوری زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مسلمان مرد و خواتین ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ انعام علیہم، اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، کون جو صرف ان کا نام لینے والے ہوں گے۔ ہمارے پاس فرما رہے جو اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت جاری رکھیں گے، اپنے امور و معاملات کو اللہ اس کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں چلائیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نام کی حد تک، صرف ذکر کی حد تک، اور نماز پڑھ لینا آسان ہے، ویسے تو ہر ایک کے لیے تو آسان نہیں، خود قرآن نے فرمایا ہے صرف خاشعین کے لیے جن کا کوئی اللہ پاک سے تعلق ہے، ورنہ تو خود سورہ بقرہ شریف میں پہلے پارے میں قرآن پاک نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس سے پچھلے مبارک الفاظ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا جب بھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مجھ اللہ پاک سے مدد مانگا کرو۔ اللہ پاک سے مدد مانگنے کا ذریعہ استقامت اور صبر ہے، فوراً حوصلہ چھوڑ دینا نہیں ہے۔ حضور امیر المومنین مولا المسلمین مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب محبوب کریم علیہ السلام نے خبر دی، محبوب علیہ السلام کانا یبکی، آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، میں قربان جاؤں ہمارے پیارے آقا کریم علی دل تحیات و تسلیم۔ حضور مولا کائنات کرنا اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا، حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں میں قربان، ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا چیز حضور کو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام بہت زیادہ گریہ فرماتے رہے، مقدس آنکھوں سے آنسو جارتے ہیں، رو رہے ہیں، قربان جو ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت مقدسہ میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، اس حالت مبارکہ میں سکون آ گیا، محبوب کریم علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے سر اقدس کے ساتھ چمٹا دیا۔ تھوڑی دیر چمٹانے کے بعد پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ کے چہرے اقدس اور ریش مبارک پر اپنے نورانی ہاتھ محبوب علیہ السلام نے محبت سے، شفقت سے، پیار سے پھیرنے شروع کروا دیے۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کانا کسر لکھ دیا تھے وَكَبِيرُهَا، آپ بڑی گھنی داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی مبارک بہت بڑی تھی، اور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حلیہ مقدسہ جہاں بھی کتابوں میں بیان ہوا ہے، ہمارے تمام کے تمام سیرت نگار ائمہ اسباء رجال کے ماہر ائمہ متفق ہیں کہ بعید ما بین منکبیہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کانا ربعۃ، آپ درمیانی جسامت کے مالک تھے لیکن چوڑا چکرا جسم انور تھا، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کا سینے اقدس بہت چوڑا تھا، اور ریش مقدس داڑھی مبارک حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اتنی بڑی تھی کہ کانت لحیتہ تملأ صدرہ، حضور امیر المومنین کی ریش مقدس اور داڑھی مبارک آپ کے پورے سینے مبارک کو چھپا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی گھنی داڑھی مبارک حضور مولا کائنات، اور کل قطر
چونکہ تکلف سے طبیعت مبارکہ بہت بے نیاز تھی، جیسے حضور سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، آپ کی طبیعت مبارکہ میں بہت زیادہ استغنا اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے استاد مکرم تشریف لائے اور آپ کی زیارت سے بارہ مند ہوئے تو فرمایا میں نے مشائخ موجودہ کے اندر جتنا استغنا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حضوری کا مقام حاصل ہے کہ خلق کی طرف خاص خاص مواقع پر توجہ فرماتے ہیں، لیکن کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو یا بارگاہ خداوندی کی ہے یا بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ہمیں عجیب شان استغنا اللہ پاک نے حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز کو عطا فرمائی ہے۔ حضور مولا کائنات نے ایک مرتبہ آپ نے خطاب استعمال فرمایا اور فرمایا پھر اس کے لیے تو تکلف کرنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ 63 سال کی عمر مبارک میں آپ نے جام شہادت نوش پایا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں اتنا گریہ وزاری فرماتے تھے کہ ریش مبارک جلدی سفید ہو گئی تھی حضور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی، تو آپ کی جو ریش مبارک تھی اس کے بارے میں کتابوں میں کل پوتوں نے جیسے کہ دھنکی ہوئی سفید روئی کے دانے ہوتے ہیں، کاٹا اور سفید روئی کی طرح نرم آپ کی سفید ریش مبارک تھی، لیکن اتنی گھنی اور بڑی کہ پورے کے پورے سینے دس کو چھپایا ہوا تھا۔ آپ کی تعریف مبارک۔ آج ہم بھی آپ کے سچے غلام ہیں تو ہمیں بھی انہیں کریم ہستیوں کے مقدس نورانی راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنے نورانی ہاتھوں سے آپ کی تعریف مبارک پر ہاتھ مبارک پھیرنے لگ گئے اور اسی حالت طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ کیفا بیٹا میرے پیارے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس وقت کیا آپ کی حالت ہوگی کہ جب اشکل آخرین، ایک سب سے پہلا اشکل اولین، پہلوں میں سب سے بڑا سخت دل اور شکیب وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی گھٹنی کو ذبح کیا تھا اور اس کی پونچھی اور ٹانگیں مبارک کاٹی تھی، اور پھر اس کے بعد آخرین کے اندر وہ سب سے بڑا شکیب ہوگا اور سخت دل ہوگا جو اس پیشانی اقدس پر محبوب علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا آپ کی پیشانی یہاں وہ زہر آلود تلوار کی ضرب لگائے گا جو دماغ اقدس تک پہنچے گی اور خون مبارک جاری ہوگا، اور پورا یہ چہرہ مبارک جس پر محبوب علیہ السلام ہاتھ مبارک پھیرے اور داڑھی مبارک یہ خون سے تر بتر ہو جائے گی، اور محبوب علیہ السلام سے آنے والے مرحلے کو جو 17 رمضان المبارک نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے سن 40 ہجری میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے، جون 632 عیسوی سن 11 ہجری، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو زخمی کیا گیا ہے 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے اندر، 40 میں سے 11 نکالے باقی 29 بچتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اگر یہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے چند دن پہلے کا واقعہ بھی ہو تو جو چیز 29-30 سال بعد میں ہونی ہے محبوب کریم علیہ السلام اپنی نگاہوں سے اس کو پہلے پورا تو فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے فرمایا پیارے علی پاک کیا آپ کی اس وقت حالت مبارکہ ہوگی جب اشکل آخرین یہاں ضرب لگائے گا اور دماغ اقدس تک کو زہر آلود تلوار پہنچے گی اور پورا چہرہ انور اور ریش مبارک خون سے تر بدر ہو جائے گی، تو حضور مولا کائنات کا نام اللہ تعالی کریم نے عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پر قربان، حضور یہ جو میرے اوپر آزمائش آئے گی اللہ سلامت دینی، بس حضور مجھے ایک ہی چیز کا فکر ہے کہ میرے اوپر جب بھی ابتلا آزمائش آئے تو میرا دین سلامت رہنا چاہیے۔ حضور اس وقت میرا دین سلامت ہوگا، فرمایا اللہ سلامت دین کا، پیارے علی پاک آپ بالکل حق کے اوپر ہوں گے، آپ کا دین بالکل سلامت، حضور جب دین سلامت ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر شال پیر شال، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر شال پیر شال۔ آپ دیکھیں گے کشف المحجوب شریف کے اندر حضور سیدنا و سید السادات حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 462 ہجری میں لاہور شریف میں مثال شمار ہے، آپ کی کشف المحجوب شریف کے اندر آپ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے تذکرہ مبارکہ کے اندر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا سب سے بڑا پیارا بھائی جو ہے وہ میرا دین ہے۔ سبحان اللہ، جتنی محبت مجھے اپنے دین سے ہے اتنی کسی بھی سے اولاد بھی بعد میں ہے، ہر رشتہ اور ناطہ اور پیوند بعد میں ہے۔ آج ہماری تو دنیا داری، ہم تو اس دنیا داری میں اتنے مستغرق ہو گئے کہ رحمی رشتے تک بیٹی کا احساس نہیں کرتے کہ اس کو وراثت جاری کرتے۔ بیٹوں سے کیونکہ ہماری نسل میں آگے بڑھنا ہے لہذا ان میں تو جانی چاہیے، تو بیٹی کی تو ہم نے شادی کر دی، جہیز دے دیا، تو یہ اتنا بڑا جو برادری کے اندر علاقے کے اندر آپ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کتنا جہیز دیا ہے، کیا یہ قرآن پاک کا حکم تھا آپ کو کہ اتنا جہیز دے اور وراثت؟ اللہ کے بندو، وراثت وہ فرض ہے، وہ قرآن نے بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے، اس پر نصوص قطعیہ ہے۔ تو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان مومن ہو، لیکن خدا نہ خواستہ وہ کہے شریعت میں تو بیٹی کی وراثت ہے ہی نہیں، شریعت میں بہن کی وراثت تو ہے ہی نہیں، وہ بھائی یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، جو اس کا انکاری ہو تو مومن ہی نہیں رہ سکتا، وہ تو دائرہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی نصوص للذکر مثل حظ الانثیین، اور بیٹی کے حوالے سے اگر ایک ہوگی تو اس میں آدھا، اگر دو یا دو سے زیادہ، تو قرآن پاک وہاں پر باقاعدہ ثلث کی بات فرما رہا ہے، یعنی اللہ نے آیات نازل کر کے خواتین کی باقاعدہ طور پر وراثت کو واضح کر دیا ہے۔ والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے وفات پا جائیں، جہاں عدت کے احکام بیوہ کے لیے وہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے 1/8 ہوگا اگر تمہاری اولاد ہو، اور اِلَّمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو پھر فرمایا ان کے لیے 1/4 حصہ آ جائے گا۔ تو الغرض بیوی کی صورت میں ہو وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، قرآن پاک نے فرمایا امی کی صورت میں ہو اس کا حصہ بیان فرمایا، بیوی کی صورت میں ہو اس کا حصہ بیان فرمایا، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، ان سب کے حصے اللہ پاک نے نام لے کر ارشاد فرما کے نام لے کر، اور پھر ہم اس میں سستی اور کوتاہی کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے کیا ہوا ہے، دنیا کو آگے کیا ہوا ہے، اور جو ہماری مقتدی و پیشوا ہستی ہیں وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتے تھے کہ دین کی تعریف کیا ہے، اور سب کچھ ہمارا چلا جائے لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا دین سلامت رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور امیر المومنین روز یہی چیز ہمیں حضور پیر سیال نجبار غریب نواز قدس اسر العزیز کی نورانی تعلیمات کے اندر حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد نور الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اول سے لے کر آخر تک آپ کی حیات طیبہ میں جو چیز غالب نظر آئے گی، ہر معاملے کے اندر دین کو ہی اولیت اور دین کو ہی فوقیت۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے لیے یہی مقدس راستہ جو ہے، ان کریموں کا متعین راستہ جو ہے، جو اللہ پاک کی جانب سے آیا، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جانب سے آیا، تو الغرض حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ اسی انتظار کے اندر، اور ہم آج آزمائش میں چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ آ جائے تنگ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں، آہو فغاں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، اور بالکل ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے امور و معاملات۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ اس دن باقاعدہ نماز فجر کے رات کو آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی صحیح سند روایات آپ کتابوں میں دیکھیے، آپ نے اس طرح کے ارشادات فرمائے گویا تو بالکل روز روشن کی طرح وہ وقت اور معاملہ حضور مولا کائنات پر بالکل واضح تھا، اور گھر کے اندر چونکہ کوفہ میں آپ کی رہائش گاہ میں بطخیں جو ہے بط جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ سے محبت کرتی تھی اور بہت بڑی تعداد میں، اور حضور مولا کائنات ان کی طرف توجہ فرماتے، محبت فرماتے، ان کو کھانا ڈالتے، تو آپ جب فجر کے لیے چلے تو وہ ساتھ ساتھ اور بہت زیادہ انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا،
حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کے باقی صاحبزادوں نے ان کو ذرا پیچھے ہٹانا چاہا تو فرمایا ہونا بوا دیا، یہ میرے فراق اور جدائی میں رونے والی کو کچھ نہ کہو، مجھے جہاں آنے دو۔ الغرض مسجد شریف میں بعد میں داخلہ ہونا تھا، وہ پہلے 3 افراد جن کی قیادت عبدالرحمن بن ملجم کر رہا تھا وہ حملہ آور ہوئے، اور ایک تلوار جو عبدالرحمن بن ملجم خارجی کی وہ آپ کی پیشانی دستر اور تلواریں اور جیسے ہی تلوار کا بار لگا استعینوا بالصبر والصلاۃ، زبان اقدس پر کلمات کیا جاری ہوئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فزت برب الکعبہ، کہ وہ ہر وقت اس محبوب حقیقی کی ملاقات اور لقاء کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مجدہ جاں فضا سننے کے لیے ہر وقت صحابہ انتظار رہتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ صبر اور استقامت ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ یہ فرما کر ساتھ ہی فرمایا انہا لکبیرۃ، اور بے شک یہ نماز یقیناً، انا پہلے حرف مشبہ بالفعل کلمہ تحقیق ہے جو مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق ہے، انہا لکبیرۃ، خبر پر پھر لام زبر والا لام مفتوحہ تحقیق کا داخل فرما دیا، ڈبل تاکید اللہ پاک نے وارد کر کے مؤکد کر کے پکا کر کے کلام کو کہ کسی کو شک اور شبہ نہ رہ جائے، انہا لکبیرۃ، یقینی طور پر یہ نماز بہت گراں اور بھاری ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں مجھے اللہ کا خشوع ہے، مجھے اللہ سے تعلق محبت یا میرے روٹھ جانے کا اور میرے دور ہو جانے کا ڈر ہے، وہ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ان پر نماز پڑھتے۔ اگر ہم نماز کی اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں میں خشوع نہیں ہے، ہم سے ہمارے دوست روٹھ جائیں تو ہمیں بڑا فکر لگا رہتا ہے، ہمارے عزیز منہ موڑ رہے تو بڑا فکر رہتا ہے، بڑی منانے کی فکر کرتے ہیں، میں فلاں بات نہ کروں فلاں ناراض نہ ہو جائے، میں فلاں قدم نہ اٹھاؤں فلاں ناراض نہ ہو جائے، تو ماں کر رہا کا میرا فکر کریے یا ایھا الانسان ماں کر رہا کا میرا فکر کریے۔ وہ کریم رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق اپنے بندوں کے اوپر شفیق ہے، اور ہر وقت اپنے بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، جتنا بندہ اس کی بارگاہ سے بھاگ جائے پھر لوٹ کر ایک مرتبہ جو اس کو بلائے وہ پھر بھی فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ الغرض فرمایا الا علی الخاشعین، تو میں گزاری یہ کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین جن پر اللہ پاک کا انعام ہے، تو جو مسلسل اللہ پاک کی اطاعت جاری رکھتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا وہ دنیا قبر حشر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی معیت اور قرب میں ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہماری پوری زندگی جب اطاعت کا ایک آئینہ دار بن جاتی ہے تو اس کا انعام اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہمیں لگا دیتا ہے۔ تو انعام یافتہ بندوں کے ساتھ لگ جانا، ان کی معیت حاصل کرنا، ان کا قرب حاصل کرنا، جیسے آج کل بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات تم کیوں اولیاء اللہ کی طرف جاتے ہو، یہ وہابی فکر کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوبین اور مقربین سے دوری اختیار کرو، کیا ان کے آستانوں پر جانے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی معیت اور قرب اور سنگت کو حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری کرے گا میں انعام میں اس کو اپنے پیاروں کی سنگت عطا کروں گا۔ پتہ چلا پیاروں کی سنگت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین محبوبین کی معیت اور قرب حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اطاعت کے ثمرے اور اطاعت کے نتیجے اور مفاد کے طور پر جو چیز عطا فرما رہے ہیں وہ کون ہے، منعم علیہم، انعام یافتہ کون ہے۔ آگے چونکہ بیان کی ضرورت تھی اس لیے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کے بعد اللہ نے حرف جار من بیانیہ وہاں نازل فرمایا، یہ من بیان کے لیے تفسیر کے لیے ہے، فرمایا
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا انعام یافتہ بندے من النبیین، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور آگے فرمایا والصدیقین، اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ واو ہمارے نزدیک جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے ہونا ضروری نہیں، لیکن یہاں چونکہ دلائل خارجی موجود ہیں اس لیے واو جمع کے ساتھ ترتیب کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ تو نبوت کے بعد جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور یہی چیز ہے جس کو حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ اکبر سیدنا محی الدین ابن عربی، ایک علمی شخصیت ہے ابن العربی، وہ جو ابو بکر ابن العربی، عربی پر الف لام جب لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ 543 ہجری میں مثال فرما رہے ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی صاحب نے رحمت، حضرت امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ وہ صاحب ناسکی تھا، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمت سن کر پریشان ہو جاتا تھا، اور اس کی طبیعت گھٹن کا شکار ہو جاتی تھی۔ ان کی تفسیر القرآن بھی ہے، العواصم من القواسم ایک مشہور کتاب ہے، تو وہ ابو بکر ابن العربی ہے، اور 543 ہجری میں وہ مثال کر رہے ہیں، اور میں جس ہستی کا نام لے رہا ہوں یہ حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے، یہ 638 ہجری میں ان کا مثال ہے۔ فتوحات مکیہ خصوص الحکم یہ آپ کی کتاب ہے، اور فتوحات مکیہ وہ کتاب ہے کہ جس کا درس ہمیشہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے آستان عالیہ سیال شریف میں اپنی اجازت تجربہ نے عطا فرمایا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتوحات مکیہ کی جلد 3 صفحہ 192 جو دارالکتب العلمیہ بیروت کے ایڈیشن ہے، وہاں آپ نے فصل 120 جو ہے وہ صدیقیت کے بیان میں، اور آپ کو جو اللہ نے مشاہدے کا مقام عطا فرمایا، فرمایا نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے۔ آپ فرمایا بہت تھوڑے اللہ کے مقربین ایک باریک مقام ہے نبوت اور صدیقیت کے درمیان میں، جس کو مقام سر کہا جاتا ہے، مقام قرب اور مقام تقرب کہا جاتا ہے، اور اس مقام سر کے اوپر جو صدیقیت سے اوپر اور نبوت کے تحت ہے اور نیچے ہے، اس پر ایک ہی ہستی اولین و آخرین میں فائز ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ میرے دوستو، کوئی بھی خاتون نبیہ یا رسول نہیں ہوتے، صدیقیت کا مقام حضرت امام امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک تک جاری ساری ہے۔ اولین و آخرین میں صدیق اکبر ایک ہستی ہے، حضرت امیر المومنین ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نسبتوں کے احترام کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے عطا فرمائی، چنانچہ فرمایا قوم اے باعظمت ہستی آپ یہاں ٹھہریے، انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ میں اس آگ میں سے کوئی جذرۃ من النار، کوئی شعلہ آگ کا حصہ لے کر آؤں، لعلکم تسطرون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کر سکو گی۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ درخت آج بھی سبز ہے، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں، اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جب آپ قریب پہنچے تو نودی من شجرۃ، اس مبارک درخت میں سے آپ کو ندا دی گئی کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ اب کیا اللہ پاک وہ درخت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک نے 2 مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا۔ جو اس درخت کو اللہ کہے گا وہ تو مشرک ہو جائے گا، وہ درخت تو اللہ کی مخلوق ہے، نہ اللہ درخت ہے نہ وہ درخت اللہ ہے، یہ شرک ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام تو اللہ فرما رہے انی اللہ، لیکن کیا اللہ پاک اس درخت کے اندر موجود ہو گیا، حلول کر گیا؟ جیسے کئی گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی فلاں ہستی جو ہے حلول کر گئی ہے، نہیں، اللہ پاک حلول کرنے سے پاک ہے،
نہ اللہ پاک اس درخت کے اندر سمو گیا ہے نہ حلول کر کے، نہ وہ درخت اللہ ہے۔ حلول بہت بڑی دلالت اور گمراہی ہے، درخت کو اللہ کہنا یہ شرک ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جیسی ہستیوں نے واضح فرمائی ہے کہ وہ درخت اللہ نہیں، نہ اللہ پاک اس درخت میں سمو گیا ہے، نہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہے۔ کلام اس وقت اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، لیکن اس کلام کا ظہور اس درخت میں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کہ انوار کی جلوہ گاہ جو ہے وہ درخت شجرہ مبارکہ پر رکھا تھا۔ تو جب اللہ پاک کرم فرماتا ہے، اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے، تو جیسے ایک درخت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے انوار کا مورد بن سکتا ہے، تو درخت افضل ہے کائنات میں یا اشرف المخلوقات انسان کامل کا کتنا بڑا درخت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے انوار ان کی ذات میں جلوہ گر، اس لیے ہمارے صرف جو ظاہر علماء ہوتے ہیں ان کی بڑی خدمات ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ علم ہم تک پہنچاتے ہیں، رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بڑے موثر اور بڑی کریم ہستی ہیں علماء ظاہر شریعت، علماء ربانیین، لیکن ہمارے دل کی دنیا کو نہیں تبدیل کر سکتے۔ لیکن صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 352 ابواب الذکر میں ہے کہ هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم، جا اللہ کے شاملین کاملین محبوبین ذاکرین بندے جمع گر ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اعضائے بدن میں اللہ کی صفات کے انوار ہوتے ہیں۔ بابو فرماتے ہیں لا یشقی بهم جلیسهم، بڑے سے بڑا شقی اگر اللہ کے ولی کے آستانے پر آ جائے تو شقاوت ختم ہو کر سعادت میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ انوار الہی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ ہستیاں عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار ہمیں عطا ہوتے ہیں، اور نثار دس کے بعد بھی وہ انوار جلوہ گر ہیں، ان کا فیض اسی طرح آداب ہے۔ آپ پورے ادب کے ساتھ حضور پیر سیال یا کسی بھی اللہ کے مکرم کے آستان